بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام صرف 60 سیکنڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انیس الرحمان. ریڈیو پاکستان کے پروگرام بزم طلبہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ایسے پروگرام پیش کرے کہ جن سے طلبہ و طالبات بہت کچھ سیکھ کر آگے بڑھیں اور آگے چل کر ملک و قوم کا نام روشن کریں. پروگرام صرف 60 سیکنڈ جو کسی زمانے میں صرف 1 منٹ کے نام سے ہوا کرتا تھا، اس کی تاریخ خاصی پرانی ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب پروفیسر محمد فائق اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کئی لوگوں نے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا، اور اس پروگرام سے جو نوجوان طلباء و طالبات اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر آگے بڑھے، وہ آج بہت کچھ کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا ان میں پروفیسر محمد فائق کے علاوہ پروفیسر محمود غزنوی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جبکہ اس پروگرام کو مرزا یاسین بیگ، محمد یعقوب غزنوی اور سید عزیر احمد مدنی نے بھی کنڈکٹ کیا. پروگرام صرف 60 سیکنڈ کے لیے میں اپنے جو طلباء و طالبات یہاں موجود ہیں ان میں سے شاید کچھ لوگ اس پروگرام کو پہلے سن چکے ہوں، ان کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو لکھنا آ سکے، یعنی کم وقت میں آپ زیادہ بات کہنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں اپنے اندر. کہتے ہیں کہ زیادہ بولنا کمال نہیں، اچھا بولنا کمال ہے. کم بولنا ایک فن ہے جو یقیناً ہر کسی کے پاس نہیں، لیکن اس صلاحیت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ پروگرام بھی اسی کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ یہاں سے وہ نوجوان جو کہ اچھا لکھ سکتے ہیں اور اچھا بول سکتے ہیں وہ آگے بڑھیں. اس پروگرام میں نوجوانوں کی جو صلاحیت ہیں ان کو پرکھنے کے لیے 2-3 معیار ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو مرکزی خیال ہے آپ کا، آپ جو کچھ بھی لکھ کر لاتے ہیں، چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو چاہے نثر کی شکل میں ہو، اسے پرکھا جاتا ہے. اور اس کے لیے ہمارے درمیان منصف موجود ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے درمیان منصف موجود ہیں جن کا تعارف میں تھوڑی دیر بعد کراؤں گا. لیکن ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک چیز کا اور بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ ہے تلفظ. تو آپ بنیادی طور پر ایک ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، نہ صرف لکھنے کی، ایک مختصر وقت میں، ایک مقررہ وقت میں لکھنے کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، اور ساتھ ساتھ تلفظ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دی جاتی ہے کہ یہ لفظ اس طرح نہیں، اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ 200 الفاظ کا کوئی مضمون لکھنے کو دیا جائے تو وہ لکھنا آسان ہوتا ہے، اور اگر اسی مضمون کے لیے کہا جائے کہ اسے تمام باتیں وہ 75 الفاظ میں آپ کو سمونی ہیں تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ پروگرام اسی قسم کی ٹریننگ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ اس پروگرام میں باقاعدگی سے شرکت کرتے رہیں گے، طلباء و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے آج یہاں اس پہلے پروگرام میں، اس افتتاحی پروگرام میں دوبارہ جو شروع کیا گیا ہے اس میں موجود ہے، تو یقیناً بہت کچھ اس پروگرام سے وہ حاصل کر پائیں گے. آج ہمارے درمیان منصف کے طور پر موجود ہیں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز ادیب ہیں اور مبصر ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ریڈیو ڈرامے کے حوالے سے ایک کتاب بھی مرتب کی ہے، یا یوں کہیے کہ ترتیب دی ہے، کیونکہ ان کے یہ ڈرامے جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان سے نشر ہو چکے ہیں. 11 ڈرامے ایسے ہیں کہ جو اس کتاب میں تحریر ہیں جو نشر ہو چکے ہیں، اور ایک ڈرامہ ابھی عنقریب نشر ہوگا. اور اس کتاب کا عنوان ہے ہوا کے دوش پر. تو یقیناً اگر آپ کو وقت ملے تو آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے گا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریڈیو ڈرامہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے. ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی صاحب اس کے علاوہ اسٹیج اور ٹیلی ویژن سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، ایکٹنگ سے بھی منسلک رہے ہیں. اس کے علاوہ ناول، مضامین اور افسانے بھی آپ کے مختلف جرائد اور اخبارات میں شائع ہوتے رہے ہیں. تو میں اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور ایک بات اور میں اپنے طلباء و طالبات کو یہاں ضرور بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب 60 سیکنڈ مکمل ہو جائیں گے تو ایک بزر یہاں بجائی جائے گی. وہ ماڈرن زمانہ ہے، کسی زمانے میں گھنٹی ہوا کرتی تھی، ٹن 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 آواز آتی تھی، تو اب موبائل کا زمانہ ہے تو موبائل کی گھنٹی یہاں بجائی جائے گی. اور 60 سیکنڈ مکمل ہوتے ہی جب یہ گھنٹی بجے گی تو آپ کو جو آپ بات کر رہے ہیں فوری طور پر مکمل کرنی ہوگی، اور اگر دوسری گھنٹی تک آپ نے بات مکمل نہیں کی تو آپ کے نمبر بھی منہا کیے جا سکتے ہیں. یعنی منصف اس بات کے مجاز ہوں گے کہ وہ آپ کے نمبر بھی منہا کر سکتے ہیں. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. مختلف کالجز، یونیورسٹی کے طلباء و طالبات آج ہمارے درمیان یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا فاطمہ اقبال انصاری کو کہ وہ آئیں اور
اپنی تحریر پیش کریں. آپ کا تعلق جامعہ کراچی کے شعبہ کیمیا سے ہے. فاطمہ اقبال انصاری. یہ نظم میری ہی نہیں تمام بیٹیوں کے دل کی آواز ہے. مجھے اتنا پیار نہ دو بابا، مجھے اتنا پیار نہ دو بابا، کل جانے مجھے نصیب نہ ہو. یہ جو ماتھا چوما کرتے ہو کل اس پر شکن عجیب نہ ہو. میں جب بھی روتی ہوں بابا تم آنسو پوچھا کرتے ہو. مجھے اتنی دور نہ چھوڑانا کہ میں روؤں اور تم قریب نہ ہو. میرے ناز اٹھاتے ہو بابا، میرے لاڈ اٹھاتے ہو بابا، میری چھوٹی چھوٹی خواہش پر تم جان لٹاتے ہو بابا. کل ایسا نہ ہو ایک نگری میں تنہا تم کو یاد کروں اور رو رو کر فریاد کروں. اے اللہ میرے بابا سا کوئی پیار جتانے والا ہو، مجھے بے غرض چاہنے والا ہو، مجھے بے غرض چاہنے والا ہو. مجھے اتنا پیار نہ دو بابا، بابا پیار نہ دے، کیا ایسا ممکن ہے؟ یقیناً نہیں ہے. یہ تھی فاطمہ اقبال انصاری جن کا تعلق شعبہ کیمیا جامعہ کراچی سے تھا. اور اب تشریف لاتے ہیں حافظ محمد حماد حسین. ان کا تعلق ITTM سے ہے. ایک دن میں نے زندگی سے سوال کیا، اے زندگی مجھے بتاؤ تمہیں کیا ملا؟ اس جہاں میں تمہیں جو بانٹنے کی خواہش تھی وہ تمہیں ملا نہیں کبھی. تمہارے خواب بھی خاک ہوئے، تمہاری راہ میں سایہ گل ابر آبشار کچھ بھی تو نہیں. تم یوں ہی ریگستان میں بھٹکتی رہی، کڑی دھوپ میں اپنی منزل کی تلاش میں چلتی رہی. تم محبت کی آس میں خوشیوں کی پیاس میں سلگتی رہی. تمہاری منزل کا اختتام کہاں؟ مجھے بتاؤ. جواب زندگی نے مجھے کچھ یوں دیا، اے ناداں میرے ہم سفر، تم خواہش تو دیکھو ذرا میری. میں نے منزل سے بھٹک کر بہت کچھ پا لیا، اپنا ایک سبق بنا لیا. میری تشنگی کو سمجھ کر میرے خواب کی تعبیر کوئی کرے گا. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے. جب اقبال نا امید نہیں تو میں کیوں مایوس ہو جاؤں اور اپنے اختتام کا سوچوں؟ ابھی تو مجھے محبت کی شمع روشن کرنی ہے تاکہ میرے پیچھے آنے والوں کو روشن راہ میسر ہو. مجھے دوسروں کی راہ میں سایہ و گل بننا ہے. اپنے لیے تو خوشیوں کا طلبگار ہر کوئی ہے، لیکن اصل خوشی وہ ہے جو دوسروں کو خوشی دے کر حاصل ہو. یقیناً اصل خوشی وہی ہے جو دوسروں کو خوشی دے کر حاصل ہوتی ہے. یہ تھے حافظ حماد حسین. حماد چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں. انگریزی میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ کچھ لفظ سائلنٹ ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں. تو اردو میں بھی ایسا ہی ہے. یہ جو لفظ ہے خواہش جسے آپ نے کہا، یہ اصل میں خواہش ہے. اور اسی طرح خواب نہیں ہے، خواب ہے. تو یہاں واو جو ہے وہ سائلنٹ ہے اردو کے حساب سے. اور اب میں ملتمس ہوں سدرا جاوید سے جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے. سدرا جاوید وہ آئیں اور اپنا مضمون یہاں پیش کریں. دوستوں، یہ قصہ ان کے بارے میں ہے کہ جن کے لیے بیرون ملک سے آنے پر نہ صرف گھر کو صاف کیا جاتا ہے بلکہ محلہ بھی تبدیل کر لیا جاتا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ ہماری پڑوسن کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ کوثر خالہ 20 برس بعد امریکہ سے آ رہی تھیں. گھر میں ایک کھلبلی سی مچی ہوئی تھی، لہٰذا ان کی خاطرداری شاندار انداز میں ہو گھر کا ہر فرد اسی فکر میں مبتلا تھا. لیکن چونکہ گھر کے عین سامنے کوڑے کے ڈرم رکھے ہوئے تھے جس میں سے ہر وقت کچرا ابلتا رہتا تھا، یہاں کے لوگ تو اس ماحول سے عادی تھے، لیکن وہ باہر سے آ کر کیا کہیں گی اس فکر نے سب کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں. پھر کہاں جائیں گے؟ بڑی خالہ نے کہا، جس پر چھوٹی خالہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ایسا کرو کہ کسی اچھی جگہ شامیانہ لگوا لو. پھر ایک طرف سے مشورہ آیا کہ جب تک خالہ یہاں رہیں گی ہم کرائے پر کسی اچھی جگہ گھر لے لیتے ہیں. لہٰذا اسی مشورے پر عمل کیا گیا اور اس جگہ گھر لیا گیا جہاں کے نہ صرف مکین صفائی کے عادی تھے بلکہ وہاں روزانہ رات کو سیڑھیاں تک دھلا کرتی تھیں. لیکن جب انتظامات مکمل ہونے کے بعد خالہ آ گئیں تو ان سے ملنے کے بعد میری ان سے پہلی ملاقات تھی. ان سے ملاقات کے 2 گھنٹے بعد ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ ان کے دماغ میں کس قدر کی کثافت ہے. لہٰذا انسان ماحول سے آلودگی سے بچنے کے لیے دماغ کی آلودگی سے نجات ملنا بہتر ہے. شکریہ.
بہت شکریہ. یہ تھیں سدرا جاوید جن کا تعلق جامعہ کراچی سے ہے. اور سدرا آپ بھی ایک لفظ جو میں غلطی تو اس کو نہیں کہوں گا لیکن یقیناً ہم اس پر تھوڑا سا اگر کنسنٹریٹ کریں تو اس کو بہتر طریقے سے کہہ سکتے ہیں. ایک کاف ہوتا ہے, ایک قاف ہوتا ہے. تو شین قاف کی ہم اکثر بات کرتے ہیں تو قصہ نہیں ہے, قصہ ہے. تو کوشش کریں کہ قاف کو واضح طور پر ادا کریں. اور اب میں گزارش کروں گا یاسر عباس سے کہ وہ آئیں جن کا تعلق ایس ایم آرٹس اینڈ کامرس کالج سے ہے اور اپنی تحریر پیش کریں. پانی زندگی ہے. یقیناً یہ مقولہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ زندہ رہنے کے لیے 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. پانی کی اہمیت سے نہ صرف ہم سب اچھی طرح واقف ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر زندگی کا تصور یوں ہے کہ جیسے جسم بنا روح کے. پانی نہ صرف ہماری تشنگی میں تسکین کا احساس دلاتا ہے بلکہ ہماری زمینوں کو زرخیز بنانے میں بھی کام آتا ہے. اگر جس خطے میں پانی کی قلت ہو جائے تو وہ خطہ بنجر ہو جاتا ہے. پھل پھول پیڑ پودے سب کے سب تبھی پروان چڑھتے ہیں جب پانی مہیا ہوتا رہے. گھر کے کام کاج سے لے کر بڑی عمارتوں کی تکمیل تک پانی کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پانی جہاں ہماری بنیادی ضرورت ہے وہیں اس کے جراثیم کش ہونے کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. خاص طور پر پینے کے پانی کے لیے پانی کو ہمیشہ اچھی طرح ابال کر ٹھنڈا کر لیں اور پھر اس پانی کو پیجیے. آخر میں اپنا فقط یہی پیغام کہنا چاہوں گا کہ اپنی صحت کا سامعین خیال کیجیے. پانی کو سب سے پہلے ابال لیجیے, کچھ سرد ہو تو برتنوں میں ڈال لیجیے, پھر جیسے چاہیں اس کا استعمال کیجیے. دوران استعمال اعتدال کیجیے, ضائع نہ کیجیے, اسے سنبھال لیجیے. شکریہ. بڑے اچھے خیال کے ساتھ آئے تھے یاسر عباس اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ پانی یقیناً زندگی ہے. اور ہم نے بھی ایک یہاں مذاکرہ ریکارڈ کیا تھا پانی زندگی ہے کے حوالے سے, اور ہم اس بات کو شاید محسوس نہیں کرتے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یقیناً آپ سے یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ آپ نے جو چیزیں آپ کو ملی تھیں ان کا کیسے استعمال کیا. تو پانی اس میں بہت اہم ہے جس کو ہم کو بالکل اہمیت نہیں دیتے. گھر میں ہم کس طرح سے پانی استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پر جب مساجد میں ہم وضو کرتے ہیں تو کتنا پانی ضائع کرتے ہیں. اس کی بڑی اچھی مثال کسی نے دی ہے. ایک مذہبی تقریر میں ریکارڈ کر رہا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے مسجد جاتے ہیں تو ایک بالٹی اپنے برابر والے نلکے کے نیچے رکھ دیجئے اور اتنا ہی اسے کھول لیجئے جتنا کہ آپ نے اپنا نلکا کھولا ہے وضو کرتے وقت. تو جب آپ کا وضو مکمل ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے پوری ایک بالٹی وضو کرنے پر صرف کی ہے, جو یقیناً پانی کا بہت زیادہ ضیاع ہے اور یہ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ پانی جو ہے وضو کرتے وقت کتنا استعمال کرنا چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بہت کم استعمال کرنا چاہیے اور اتنا کہ جتنے میں وضو ہو جائے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا دریا یعنی بہتے ہوئے پانی کے لیے کیا حکم ہے, تو انہوں نے کہا یہی حکم ہے بہتے ہوئے پانی کے لیے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حالانکہ دریا میں جو پانی ہوتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح سے دریا کے کنارے بیٹھ کر اور زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کی عادت ایک بن جاتی ہے زندگی میں, اور پھر آپ جب پانی اویلیبل نہیں ہوتا تب بھی آپ اسی طرح سے پانی استعمال کرتے ہیں جو یقیناً کسی اور کے کام آ سکتا تھا, کسی اور اچھے مقصد میں استعمال ہو سکتا تھا. تو بہت اچھے خیال کے ساتھ یاسر آپ نے اپنی تحریر پیش کی, لیکن ایک دو چیزوں کا آپ شاید خیال رکھنا بھول گئے یا شاید جلدی میں ایسا کر گئے. وقت کا آپ نے تھوڑا سا خیال نہیں کیا, تھوڑا سا مینیج کریں. یعنی اب اس پروگرام میں جب ایک کمپٹیشن میں آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے, آپ کوشش کریں کہ پروگرام ہے صرف 60 سیکنڈ, تو آپ کوشش یہ کریں کہ یہ 55 سیکنڈ میں آپ کی بات مکمل ہو, تاکہ اگر آپ کہیں اٹکتے ہیں تو آپ 60 سیکنڈ کے اندر اندر بات مکمل کریں تاکہ آپ کمپٹیشن میں بھی ایک اچھی جگہ کھڑے ہو سکیں. خیال تو آپ کا یقیناً اچھا ہے لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اب میں دعوت دوں گا احسن کو, ان کا تعلق کراچی یونیورسٹی کے شعبہ پبلک ایڈمنسٹریشن سے ہیں, کہ وہ آئیں اور اپنی تحریر پیش کریں. آج سے 71 سال قبل صرف 1 منٹ کے لیے اگر میں اپنے قائد سے مل پاتا تو میں اپنے قائد کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتا. میں شدت جذبات سے اپنے قائد کے گلے لگ جاتا.
میں اپنے قائد کو بتاتا کہ میرے قائد اس ملک میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب افلاس آوارہ پھرے گی، زمین اشک بہائے گی، سڑکوں پر خون ہوگا، رہبر کی بھیس میں رہزن ہوں گے، رہبر کی بھیس میں رہزن ہوں گے، محسنوں کی بھیس میں درندے ہوں گے، فحاشی عام ہوگی، غربت کا خاتمہ ناممکن سمجھا جائے گا۔ میرے قائد میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے، مجھے سمجھاتے، مجھے تسلی دیتے، کہتے بیٹا ایسے وقت پر ہمت نہ ہارنا، مایوس نہ ہونا، مجھے امید دلاتے کہ ایسے وقت میں بیٹا ٹیپو سلطان جیسے نوجوان، محمد بن قاسم جیسے شاہ سوار ضرور ہوں گے جو اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، اس ملک کو کبھی نہ مٹنے والا عظمت کا نشان بنائیں گے۔ پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا تھا اور تا قیامت قائم رہے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، دوستوں، دل دینا ہوگی، جان دینا ہوگا، اس ملک کو اپنے لہو سے سنوارنا ہوگا۔ احسن، دل دینا ہوگا، ہوگی نہیں۔ اور دو الفاظ اور آپ نے آغاز میں استعمال کیے، قبل اور منٹ، تو یہ قبل اور منٹ ہے، صحیح لفظ ہے۔ بہرحال اچھی تحریر تھی آپ کی۔ اور اب میں گزارش کروں گا انم سے، جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے، کہ وہ آئیں اور اپنی تحریر پیش کریں۔ انم۔ مقدس رشتہ ماں۔ دوستوں، ماں کا رشتہ نہایت مقدس اور احترام کا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی خوشی اولاد کی خوشی اور دکھ اولاد کے دکھ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر ماں کا سایہ اور جن کے گرد ماں کی دعاؤں کا محفوظ حالہ سلامت ہے۔ ماں دعا ہے، عبادت ہے، محفوظ آغوش ہے، محبت کا احساس ہے۔ ماں ہی تو وہ ہستی ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے۔ ماں کی ذات اس گھنے شجر کی مانند ہے جو خود تو دھوپ، تپش، بارش اور ٹھنڈ سہتی ہے، مگر اولاد کو اپنی آغوش میں چھپا کر ہر گرم و سرد سے بچاتی ہے۔ اپنی ماں کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ ہر کوئی آپ کی طرح خوش نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بدقسمت بھی ہوتے ہیں جو ماں کے سائے سے اور اس کی ممتا کی آغوش سے محروم ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی ماؤں کا سایہ ہم پر سدا سلامت رکھے، آمین۔ دنیا کے سب سے مقدس رشتے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں انم، اور یہ کہا گیا کہ اگر ماں سے پوچھا جائے کہ جو تیرے قدموں تلے جنت ہے وہ لے لی جائے تو اس کے بدلے تجھے کیا چاہیے، تو ماں نے جواب دیا صرف اولاد کی خوشی۔ تو یہ ہے ماں، اور انم نے بڑے خوبصورت انداز میں، خوبصورت پیرائے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور اب میں کومل ناصر سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی تحریر پیش کریں۔ کومل ناصر۔ دنیا کے چوراہے پر آویزہ ایک تصویر۔ میں کومل ناصر آپ کے سامنے اپنی بے حد پسندیدہ شخصیت کو متعارف کروانے جا رہی ہوں، جنہوں نے نوجوانوں کے لیے بارہا امور سر انجام دیے۔ حکیم محمد سعید کی ذات اس ملک کے ہر خطے میں رہنے والوں کے لیے، خاص کر نوجوانوں کے لیے ایک نعمت تھی۔ دلی نے کراچی والوں کو ایک تحفہ دیا تھا، حکیم محمد سعید دہلوی کی صورت میں، مگر کراچی والوں نے اسے ضائع کر دیا۔ یونانی ادویات تو کئی ادارے بناتے ہیں، مگر وہ دواساز صرف جسموں ہی کا نہیں، دلوں اور دماغوں کا بھی مولج تھا۔ حکیم سعید پاکستان میں ایک دواساز کی حیثیت سے تشریف لائے، مگر انہوں نے یہاں علمی و ادبی ادارے قائم کیے۔ انہوں نے مدینۃ الحکمہ بنایا۔ ادارہ ساز شخصیت کا اپنے پسماندہ قافلے میں وجود ایسا ہی تھا جیسے برگد کا درخت ہو، جیسے تپتے ہوئے صحرا میں ایک نخلستان ہو۔ حکیم سعید درد کے مارے لوگوں کے لیے مہربان شخصیت تھے۔ علم و ادب کے میدان میں بھی انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ نونہال ان کے کارناموں کا ایک شاہکار ہے۔ حکیم سعید آج بھی نوجوانوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ایک عظیم شخصیت حکیم محمد سعید کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں کومل ناصر۔ آپ پروگرام سن رہے ہیں بزم طلبہ، اور اس میں اس کا یہ ایک سیگمنٹ ہے اور اس کا نام ہے صرف 60 سیکنڈ۔ آج ہمارے درمیان منصف کے طور پر موجود ہیں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی صاحب، جو کہ ممتاز ادیب اور مبصر ہیں، اور ان کی ریڈیو ڈرامے کے حوالے سے کتاب ہوا کے دوش پر بھی شائع ہو چکی ہے۔ اور اب فرحان، جن کا تعلق انڈس انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن سے ہے، وہ آئیں گے۔ فرحان، اپنا پہلے پورا نام ضرور بتائیے گا۔
میرا نام محمد فرحان شریف ہے. میرے رابطۂ خیالات میں کیا رکھا ہے؟ میں تو انسان ہوں، میری بات میں کیا رکھا ہے؟ باندھ رکھا ہے تیری یاد نے ماضی سے مجھے، ورنہ ان گزرے ہوئے لمحات میں کیا رکھا ہے؟ میری تکمیل تجھ سے ہی کامل ہے اے دوست، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے؟ یہ شب روز تجھ سے ہی تابندہ ہیں، ورنہ ان گردش لمحات میں کیا رکھا ہے؟ زندگی بھر ساتھ نبھاؤ تو کوئی بات بنے، چند لمحوں کی ملاقات میں کیا رکھا ہے؟ محمد فرحان شریف اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ایک نظم کی صورت میں، اور یقیناً شاعری جو ہے وہ اظہار کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن شاید آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ نثر کے مقابلے میں شاعری ذرا سی مشکل صنف ہے، اور اس میں اگر کچھ چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو خاصی مشکل ہو جاتی ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا شب روز، تو صحیح لفظ شب و روز، شب اور روز. اور اب حارث، آپ کا تعلق بھی انڈس انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن سے ہے، آپ کو بھی اپنا پورا نام ضرور بتانا پڑے گا. السلام علیکم، میرا نام ہے حارث امجد. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس شخص سے مل سکوں جس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ اس ملک کی ترقی کو بنانے میں لگایا، اور جس نے ایک بہت ٹائم لگایا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھا سکے. اس کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک ملک ہے، اور صرف ایک ملک نہیں، وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اور صرف ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم رہ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم چاہیں. ہندوستان ہم رہتے تھے یہاں پر، لیکن وہاں پہ اپنی آزادی سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کام نہیں کر سکتے تھے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر دوسرے ممالک کے نام موجود ہیں، جیسے ایران، افغانستان اور بہت سارے. یہ سب کو ایک مل کے ایک ملک بنا ہے جو تمام مسلم ممالک کی نمائندگی کرتا ہے. یہ ایک پہلا اٹامک ملک ہے جس کے میزائل کا مطلب ہے اسلامک میزائل. یہ ترجمانی کرتا ہے تمام اسلامی ممالک کی، اور ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں ہم رہ سکتے ہیں. شکریہ. حارث، بہت اچھی سوچ ہے آپ کی حارث امجد، لیکن کچھ چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. آپ نے عظیم قائد محمد علی جناح کے نام کا جب اعلان کیا تو آپ نے کہا کہ اس کا نام، تھوڑا سا اس میں اگر آپ خیال کریں، ان کا نام اگر کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا میرے خیال میں. لیکن ایک بہت بڑی نعمت کا آپ نے تذکرہ کیا جو ہم کو حاصل ہے، اور یقیناً یہ جو نوجوان ہیں یہ اگر اپنا کردار باحسن اور خوبی انجام دیں تو یقیناً پاکستان بھی ترقی کرے گا، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ انتہائی کوئی مایوسی کی صورتحال ہو. بالکل نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں طالب علم تھا، بلکہ طالب علم تو اب بھی ہوں، لیکن جب یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھا کرتا تھا تو اس دور میں بھی سوچ اسی قسم کی ہوا کرتی تھی، اور اب بھی سوچ اسی قسم کی ہے. تھوڑا سا ایک فرق ضرور ہے کہ کچھ اس میں عنصر موجودہ دور کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی اور انداز میں بھی، لیکن جو پازیٹیو سوچ ہے وہ ابھی تک موجود ہے، برقرار ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ایک زندگی کی علامت ہے، اچھی بات کی علامت ہے، جو ہمارے درمیان موجود ہے، اور زندہ قوموں کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے. اور اب تشریف لائیں گے کراچی یونیورسٹی کے کاشف. محمد کاشف عثمانی نام ہے، اور ابلاغ اپنا ماس کمیونیکیشن سے تعلق ہے. 1 منٹ، صرف 1 منٹ. 1 منٹ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ 1 منٹ میں آج وہ کچھ ہو سکتا ہے جو کل پورے دن میں نہ ہو سکا. 27 اپریل 1962 پاکستان تحریک پاکستان کے ایک ایسے خاموش رہنما کا یوم وفات تھا جس کو پورے پاکستانی ذرائع ابلاغ نے 1 منٹ کے لیے بھی یاد نہ کیا. وہ تحریک پاکستان کا ایک ایسا رہنما تھا جس نے تحریک پاکستان کی منزل کو تیز سے تیز تر کر دیا، اور قرارداد پاکستان پیش کر کے ہمیں ایک مملکت خداداد کا تحفہ دیا. جی ہاں، میری مراد پاکستان کے وہ عظیم رہنما جن کا نام ہم نے مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں مولوی A.K. فضل الحق کے عنوان سے پڑھا تھا، جو ہمارے مشرق پاکستان سے تعلق رکھنے کے باعث قائد اعظم محمد علی جناح کے بقول
شیر بنگال کہلاتے تھے. اتنے عظیم رہنما کو یاد رکھنے کے لیے آج ایک منٹ ہی نہیں بلکہ ایک لمحہ بھی کافی ہے. کاشف، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے منٹ سے آپ نے شروع کیا لیکن خاتمہ آپ نے منٹ پر کیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک اور جگہ آپ نے کہا کہ ذرائع ابلاغ صحیح لفظ ہے، اور بات وہی ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ اس پروگرام کے حوالے سے ہی اگر آپ دیں، یہاں موجود ہیں اور ہر لمحہ کچھ نہ کچھ آپ کو سکھاتا ہے. تو یہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا کہ قاف اور کاف میں فرق ہے، تو ایک کانشیس کوشش کریں آپ کہ قاف اور کاف میں فرق کریں. اور ریڈیو پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو یہ فرق آپ کو بڑے واضح طریقے سے بتاتا ہے. قرارداد نہیں ہے، قرارداد صحیح لفظ ہے. اب رباب رضا، جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی کے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، وہ آئیں گی اور اپنی تحریر پیش کریں گی. رباب رضا. بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. سنا تو ہم نے یہی ہے کہ بس نام ہونا چاہیے. انسانوں کے نام تو اکثر ان کے اماں ابا ہی رکھتے ہیں. جہاں تک چیزوں اور جانوروں کا تعلق ہے تو ان کے نام غالباً روز اول ہی سے طے شدہ ہیں. اب رہی جگہیں تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کے نام کون رکھتا ہے، اور اگر رکھ بھی لیتا ہے تو ایسے عجیب و غریب ہی کیوں. کراچی کے شہرت یافتہ لالو کھیت کے بارے میں سنا ہے کہ یہاں کھیت ہوا کرتے تھے جن کا مالک لالو نام بلوچ تھا. اب نہ تو وہ کھیت ہے اور نہ ہی لالو، مگر لوگوں کا ان دونوں کا یہ امتزاج اس قدر بھایا کہ عمارتوں سے گھرے خشک اور بنجر علاقے کو لالو کھیت کا نام ہی دے دیا. رباب نے موضوع تو بہت اچھا چنا تھا لیکن بہت ہی مختصر. شاید میری بات بہت زیادہ انہوں نے محسوس کی اور بہت جلدی اپنی بات ختم کر دی، ورنہ یہ مضمون تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا آگے بڑھ سکتا تھا. بہت سارے ایسے علاقے ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، کسی کا نام 2 منٹ چورنگی ہے تو کسی کا کچھ ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اس میں شامل کیا جا سکتا تھا، اور ان کے پاس تھوڑا سا وقت ابھی تھا، کم از کم 2-3 چیزیں اور ضرور شامل ہو سکتی تھی، لیکن بڑے اچھے انداز سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا. اور اب محمد عمر، جن کا تعلق نیشنل کالج سے ہے، وہ آئیں گے اور اپنی تحریر پیش کریں گے. محمد عمر. فلسفہ تعلیم. ساتھیوں، تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے جو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے مزاج پر ہر معاشرے کا رنگ چڑھ جاتا ہے. صنعتی معاشرہ صنعتی تعلیم اور زرعی معاشرہ زرعی تعلیم پر زور دیتا ہے. تعلیم کے پرانے تصور پر علمی و ادبی رنگ غالب ہے، جبکہ جدید تصور میں اس کی افادی اور عملی پہلو پر بہت توجہ دی جاتی ہے. فکر فلسفہ انسانی سوچ و بچار کا ایک منفرد انداز ہے اور سراسر ذہنی و فکری عمل ہے. مسائل و افکار کا جامع طور پر تنقیدی انداز میں جائزہ لینا اس کی خاصیت ہے. جب فلسفیانہ سوچ و بچار کو تعلیمی مسائل اور تصورات پر لاگو کر دیا جائے اور فلسفیانہ طریقہ کار اختیار کیا جائے تو فلسفہ تعلیم وجود میں آتا ہے. تعلیم اور فلسفہ کا نہایت قریبی تعلق ہے. تعلیم بنیادی طور عمل ہے اور فلسفہ فکر. تعلیم دراصل اعمال و افعال کا ایک طویل سلسلہ ہے اور فلسفہ اس سلسلے اعمال کے لیے فکری بنیاد یعنی عقلی دلائل و نظریات فراہم کرتا ہے. محمد عمر، آپ نے بھی ایک لفظ استعمال کیا، فکر. اصل میں یہ فکر نہیں ہے، فکر ہے. شجاعت علی، تابانی انسٹیٹیوٹ سے آپ کا تعلق ہے. شجاعت بالکل موجود ہیں، کیونکہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہوا، کوئی طالب علم سامنے سے نہیں اٹھا تھا. تو شجاعت علی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی تحریر پیش کریں. السلام علیکم. میرا زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ آج سے چند سال قبل کا ذکر ہے کہ مجھے بائک رائڈنگ کا بہت شوق تھا. مجھے ایک بائک کی چاہت ہوئی اور میں نے اپنے والدین کے سامنے ذکر کیا، اور بڑی منتوں، سماجتوں اور چاہتوں اور 4 دن کی بھوک ہڑتال کے بعد مجھے بائک 125 cc موٹر سائیکل مل گئی. میری تو ایسی حالت تھی جیسے صحرا میں بھٹکے پیاسے کو پانی کا دریا مل جائے. میں اپنی موٹر سائیکل لیے روز قریبی سڑک پر جاتا اور لہراتا. پھر اچانک میں نے جاگتے ہوئے خواب دیکھا میں جب اتنا اچھا سوار ہوں تو کیوں نہ ریس لگائی جائے، اور آہستہ آہستہ میرا روز کا معمول بن گیا. پھر ایک دن میں سڑک پر اپنی موٹر سائیکل
سڑک پر اپنی موٹر سائیکل رواں جا رہا تھا. میرے دائیں جانب ایک بس اور بائیں جانب گاڑی تھی. مجھے دونوں کے درمیان ایک راستہ نظر آیا اور میں نے تیز رفتار میں گاڑی نکالنا چاہا. اچانک بس والا میرے آگے آیا. میں بری طرح زخمی ہوا. چند 20 دن بعد مجھے ہوش آیا تو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ دوست تم 20 دن تک بے ہوش تھے. میرے دوستوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی وہ ایک نعمت ضائع کر دی اور ہمیں والدین کا سہارا بننا چاہیے. ناقابل فراموش واقعہ بیان کر رہے تھے شجاعت، اور آپ نے ذکر کیا 125 سی سی موٹر سائیکل کا، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ کسی برانڈ کا نام بھی نہ لے دیں کہ کمرشل اعتراض شروع ہو جائے. لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ 125 سی سی اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو اس میں برانڈ کا نام چھپا ہوا ہے، کیونکہ ایک ہی جو ہے ادارہ وہ 125 سی سی موٹر سائیکل بناتا ہے. اب سید رضوان، جن کا تعلق سراج الدولہ کالج سے ہے، وہ آئیں گے اور اپنی تحریر پیش کریں گے. سراج الدولہ کالج کے سید رضوان. السلام علیکم. میں شہر کراچی ہوں، میری آواز کو سنو، اپنی نادانیوں کا میری زبانی حال تو سنو. اے میری نوجوان نسل، جو تو گھر سے نکلتا ہے تو ماں دیتی ہے تیرے سر پہ دعاؤں کا سہرا. جو رات دیر سے آتے ہو تو وہی دیتی ہے دروازے پر پہرا. یہ جو تم چھپ چھپ کر پیتے ہو سگریٹ، جو کبھی ماں کو پتہ چلے تو پڑے گا دل پہ زخم کتنا گہرا. یہ فیس بک، یہ میسیجز، یہ نائٹ آر کالنگ پیکج، تیرے دماغ پہ ہے یہ کھلی دشمن کی ایک سازش. اب بھی وقت ہے کہ سنبھل اور قدم سنبھالے تو چل. قلم کو تلوار بنا، علم کی راہ پر چل. جو ماں باپ کے ہیں خواب، ان کی تعبیر تو بن، اے میری نوجوان نسل. دشمن کی سازشوں کا تذکرہ کر رہے تھے سید رضوان. ہو سکتا ہے ان کی تحریر اتنی جامع آپ کو محسوس نہ ہوئی ہو، لیکن جو خیال ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ پروگرام ہے، اب اس میں آپ شرکت کرتے رہیں گے تو اس میں پختگی یقیناً لکھنے میں اور بولنے میں آتی رہے گی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا ایک خیال ہونا چاہیے، آپ کی ایک سوچ ہونی چاہیے، اور وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، جو مجھے نظر آئی سید رضوان کی اس تحریر میں. پاروا حیدر، ان کا تعلق جامعہ اردو سے ہے، یہ آئیں گی اور اپنے خیالات کا اظہار تحریر کی شکل میں کریں گی. جب باہر کی وحشی دنیا سے میں گھر کی گلی میں آتی ہوں، ایک عجیب سی راحت ملتی ہے، ایک عجیب سی تسکین ہوتی ہے. سوچتی ہوں میں اب اپنے گھر جا کر دن بھر کی تھکان اتاروں گی، پر ساتھ میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کا اس ظالم دنیا میں کوئی بھی سائبہ نہیں. وہ کیسے اس ظالم دنیا سے خود کو چھپایا کرتے ہوں گے. یہ سوچ کر بس اے میرے خدا، لب پہ شکر خدا آ جاتا ہے. بڑی عمدہ سوچ کے ساتھ یہ تھیں پاروا حیدر، اور ان کے خیالات پہ مجھے شاید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یقیناً محسوس کیے ہوں گے کہ ان کے جذبات کیا تھے اس تحریر کے پیچھے. سمیرہ عبداللطیف، آپ کا تعلق بھی جامعہ اردو سے ہے. آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. آج صبح موسم کچھ معمول سے ہٹ کر دلکش اور حسین تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. درختوں پر سرشاری سی کی کیفیت تھی. پتے خوشی سے لہراتے ہوئے دن کا آغاز کر رہے تھے تو پرندے گاتے ہوئے ادھر سے ادھر خوشی سے اڑتے پھر رہے تھے، جیسے مانو کہ آج الگ ہی ترنگ میں ہوں اور اپنے دانے دنکے کی فکر سے آزاد بھی. میں اس حسین صبح سے لطف اندوز ہو ہی رہی تھی کہ اچانک میری نظر گلی میں ایک کاغذ چنتے بچے پہ پڑی، جو اپنا کام چھوڑ کر اپنی بوری زمین پر رکھ کر اکیلے ہی کھیلنے لگ جاتا ہے. چند لمحوں بعد ایک دوسرا بچہ اس کے پاس سے گزرتا ہے، جو کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگ جاتا ہے، مگر وہ کاغذ چننے والا بچہ اکیلے ہی اپنی دھن میں مست اپنے کھیل میں مگن رہتا ہے. کچھ دیر بعد دونوں ہی اپنی منزل کی جانب بڑھ جاتے ہیں. ایک کے کاندھے پر بستہ ہوتا ہے اور دوسرے کے کاندھے پر کاغذ چننے والی بوری. ایک اور عمدہ سوچ کے ساتھ آپ نے سنا سمیرہ عبداللطیف کو. سمیرہ، ایک چھوٹی سی چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ مخاطب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کہا اسے، جبکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا اسے. یہ زیر اور
پیش کا بہت معمولی سا فرق ہے، لیکن اگر آپ اس کا خیال رکھیں گی تو آپ کو آگے چل کے اس کا یقیناً فائدہ ہوگا۔ حبیب فیروزی، آپ کا تعلق کراچی یونیورسٹی کے ایکچوئل سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ گزارش کروں گا حبیب فیروزی سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار تحریر کی شکل میں کریں۔ اے خدا، اے میرے خدا، مجھ کو درکا گدا اپنا تو رکھ صدا، میری آواز کو میرے انداز کو سوز حبشی عطا کر دے قرنی ادا، مجھ کو شبیر کا تو ارادہ بتا اور اسی پر چلا، ایسا بندہ بنا تیرے بندوں کو جو رکھے شر سے جدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، مجھ کو انداز صدیق و حیدر بھی دے، مجھ کو اپنی محبت میں عثمان کر دے عطا، مجھ کو روب عمر بن خطاب اور حمزہ ستو مجھ کو مومن بنا، پھر مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، میں خطا کار ہوں پر تو رحمان ہے، ہاں میں نادان ہوں پر کریم ہے تو، مجھ پہ کر دے کرم رکھ لے میرا بھرم، میری آواز میں ہو بلالی اثر، میری للکار میں ہو جلالی اثر، کہ میں آگے بڑھوں دشمنوں کی طرف، میرے قدموں کو بزدل قدم نہ بنا، اے میرے خدا، میرے پیارے خدا، اے میرے خدا، میرے پیارے خدا۔ حبیب فیروزی اپنی دعا اللہ کے حضور پیش کر رہے تھے، یقیناً یہ ہم سب کی دعا بھی ہے اور اللہ اسے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسامہ رضا صدیقی، آپ کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے، وہ آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اسامہ رضا صدیقی۔ ایس ایم ایس پیکج۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پاکستان میں مہنگائی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور چیزیں انسان کی دسترس سے دور ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ایس ایم ایس ریٹ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سیل فون کا استعمال غلط معنوں میں ہوتا جا رہا ہے۔ دوستوں، ایک بات آپ سب سے شیئر کرتا چلوں، جب سیل فون آیا تو ایس ایم ایس ریٹ 7 روپے اور روٹی 2 روپے، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ایس ایم ایس ریٹ 5 روپے اور روٹی 3 روپے، اور اب 1000 ایس ایم ایس 7 روپے اور روٹی 8 روپے۔ ایس ایم ایس کرنے سے آپ کے مسلس پر برا اثر پڑتا ہے۔ ان نون بن کر لوگوں کو ایس ایم ایس کرنا وہ مشغلہ عام ہے۔ آج کل کے نوجوان اپنا زیادہ تر وقت فیس بک یا ٹی وی یا ایس ایم ایس میں گزارتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے سے جہاں بہت سے نقصانات ہیں وہاں فائدے بھی ہیں۔ اللہ رسول کے پاک نام دین کے مطابق بہت سی اچھی باتیں معلوم ہوتی ہیں، مگر زیادہ تر شعر و شاعری کے ایس ایم ایس زیادہ مقبول ہیں۔ دوستوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کام ضرور کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ یہ تھے اسامہ رضا صدیقی، جو کہ ایس ایم ایس کی خامیاں بیان کر رہے تھے، لیکن ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی کہ 1000 ایس ایم ایس کا ریٹ یہ اور روٹی کا ریٹ یہ۔ 1000 ایس ایم ایس تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن 1000 روٹی ایک وقت میں نہیں کھا سکتے۔ بہرحال بڑی اچھی آپ کی سوچ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس میں زیادہ، میں ملوث کا لفظ میں خاص طور پر زور دے کے استعمال کر رہا ہوں، اور کیونکہ وہ دن بھر یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وقت کا ضیاع ہے، یعنی آپ کو اگر کوئی ایس ایم ایس کرنا ہے تو یقیناً بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہو، اگر آپ چیٹنگ کر رہے ہیں ایس ایم ایس پر تو یقیناً آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور جس کو آپ کر رہے ہیں اس کو بھی پڑھنا ہے تو وہ بھی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اور ایس ایم ایس جو ہے وہ شاید اس لیے تو نہیں بنا تھا، لیکن اب چونکہ اس میں مالی فوائد اتنے نظر آتے ہیں موبائل کمپنیز کو کہ وہ اس کے ریٹ میں کمی کرتے چلے جا رہے ہیں اور تعداد بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ 10,000 ایس ایم ایس کر لیجئے آپ ایک دن میں۔ کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ جو 10,000 ایس ایم ایس ایک دن میں کر سکے، ہو سکتا ہے کرتے بھی ہوں، آل کر کے شاید کر لیتے ہوں، اب ٹیکنالوجی اتنے آگے بڑھ گئی۔ لیکن ایک جو نقصان اور اس کا ہو رہا ہے اور غیر محسوس طریقے پر ہو رہا ہے، شاید آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ کی جو صلاحیت ہے، ایبلٹی ہے انگریزی کی، وہ متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ آپ رومن میں لکھتے ہیں یا جس طرح کی انگریزی اس میں لکھی جاتی ہے، بہت سارے ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو خود دوبارہ اگر پڑھیں تو شاید آپ کی بھی سمجھ میں نہ آئے کہ آپ نے کیا بات لکھی تھی، اس وقت کیا سوچ تھی آپ کی۔ تو بہرحال یہ اس کے ایک نقصانات بھی ہیں، اور ہر ٹیکنالوجی کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن بڑا اچھا موضوع منتخب کیا تھا اسامہ نے۔ اور اب شمائلہ فیاض سے میں گزارش کروں گا، جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شمائلہ فیاض۔ ماں کو
کوئی تجھ سا کہاں. اس دنیا میں ہر طرف ہر انسان محبت کی تلاش میں سرگرداں پھرتا نظر آتا ہے، کیونکہ محبت زندگی کا سہارا ہے. شاید زندہ رہنے کے لیے محبت کا بہت عمل دخل ہے. محبت کا لفظ بہت شائستہ ایک مٹھاس والا ہے. دنیا کی ہر شے محبت کی محتاج دکھائی دیتی ہے، پر یہ محبت بھی کسی کی محتاج ہے، اور محتاج ہے تو اس ذات کی کہ زندگی میں چلتے چلتے اگر میرے قدم کہیں لڑکھڑائے تو میں نے مالک کے بعد اس ذات پہ ہی بھروسہ کیا، اور وہ ہے ماں. ماں کا لفظ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے: میم محبت، الف اثار، نون نعمت. ایک بندہ جب اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو وہ ہر بات میں اپنے رب کی رضا و خوشی کو اہمیت دیتا ہے. یہی محبت جب ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے تو وہ بچہ دنیا کا کامیاب ترین شخص بن جاتا ہے. یہ محبت تو وہ تربیت ہے جو ایک بچے کو کامیابی کی طرف گامزن کرتی ہے، اس کی پوشیدہ مثبت صلاحیتوں کو ابھارتی ہے. ماں ایک خوبصورت رشتہ ہے. ماں کا دل تو بالکل موم کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کی غلطیاں ایک پل میں ہی معاف کر دیتی ہے. بس اس خوبصورت رشتے کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے. یہ تھیں شمائلہ فیاض جو ماں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں، اور اس سے پہلے بھی اس پروگرام کے دوران اسی موضوع پر ایک تحریر اور آ چکی ہے. یقیناً فرید اللہ صدیقی صاحب نے ان دونوں کا موازنہ ضرور کر لیا ہوگا. اور اب اس پروگرام کے آخری شریک طالب علم اویس تقوی، جن کا تعلق فیڈرل یونیورسٹی سے، وہ آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اویس تقوی. یہ کہانی ہے ایک ایسے شہر کی جو تقریباً 2.25 کروڑ کی آبادی کو اپنے دامن میں سمیٹے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی تیز رفتار زندگی بس یہیں کے لوگوں کو بھاتی ہے. اس کی شور شرابے والی گلیاں، سڑکیں، چوراہے ہمیشہ رواں دواں رہتی ہیں. اس میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی میں مگن. اس شہر کے حالات بالکل اس شہر کے موسم کی طرح، کبھی سرد تو کبھی گرم. دنیا بڑھتی ہی چلی آ رہی ہے اس شہر کی جانب. نہ جانے کس شہر کی خواہش ان کو اس شہر کی طرف کھینچتی جا رہی ہے کہ چاہے جس رنگ، نسل، زبان، مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اسی شہر کے رنگ میں ڈھلا نظر آتا ہے. ہر ایک کا دانہ پانی اسی شہر سے چل رہا ہے، خواہ ایک انجینئر ہو یا کوئی موچی. سب اس شہر کے بلبوتے پہ جیے جا رہے ہیں. بس اگر تکمیل کے لیے اتنا کہہ دوں تو کافی ہوگا. یہ شہر اس میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ماں ہے، اور یہ میرا شہر کراچی ہے. اپنے شہر کراچی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اویس تقوی. اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام صرف 60 سیکنڈ اس حوالے سے کہ اس میں جو شریک طلباء و طالبات ہیں انہوں نے اپنی تحریریں پیش کر لی ہیں، یہاں تک مکمل ہوا. لیکن یقیناً مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک آج کے منصف جناب ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی صاحب نتائج کا اعلان نہیں کریں گے، اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کریں گے، اور یہ نہیں بتائیں گے کہ انہیں کیسا محسوس ہوا آج ان نوجوانوں کے درمیان ان کی تحریریں سن کر، اور ان کے جو خیالات ہیں اس کے بارے میں بھی اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کریں گے. تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی سے، جو کہ ممتاز ادیب ہیں اور مبصر ہیں، اور ریڈیو ڈرامے کے حوالے سے کتاب ہوا کے دوش پر بھی مرتب کر چکے ہیں، کہ وہ نتائج کا اعلان بھی کریں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی. محترم انیس الرحمان صاحب، بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پروگرام میں شریک ہو سکوں. عزیز طلباء، آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج اس قدر اچھے طالب علموں کو دیکھ کر یہاں پر طبیعت میری خوش ہو گئی، اور میں بہت عرصے پہلے اپنے طالب علم کے زمانے میں چلا گیا جب میں اس طرح کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا اور انتظار رہتا تھا نتیجے کا کہ مجھے کیا ملے گا. تو میں دیکھ رہا ہوں آج کے چہرے، تقریباً 20 طالب علموں نے اس میں حصہ لیا، اور ہر شخص یقیناً اپنے طور پر اپنے انداز سے، اپنے خیالات سے چاہتا ہے کہ اس کو اول انعام ملے یا 2 انعام ملے یا 100. لیکن بہرحال 20 لوگوں میں مقابلہ خاصا مشکل ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میں آج کے پروگرام کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں کہ اس پروگرام کا نام ہے صرف 60 سیکنڈ. اس کو 1 منٹ بھی کہا جا سکتا تھا، اور اس سے پہلے یہ پروگرام جب ہوتا تھا، جیسا کہ انیس الرحمان صاحب نے بتایا، اس کا عنوان تھا 1 منٹ. کبھی آپ نے غور کیا یا سوچا
کہ اب یہ پروگرام 60 سیکنڈ کیوں ہو گیا، جبکہ 60 سیکنڈ اور 1 منٹ ایک ہی بات ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور غور کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ زمانہ اتنی تیزی سے آگے کی طرف جا رہا ہے، ترقی اتنی تیزی سے آگے طرف منزل کی طرف بڑھ رہی ہے کہ ہم اب اپنے رفتار کو، اپنی چیزوں کو سیکنڈ میں ناپنے لگے ہیں. جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور جب یہ ریڈیو کے اوپر آواز جائے گی تو اس کی رفتار جو ہے وہ ابھی سیکنڈ میں ناپی جاتی ہے. 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ذرا غور کیجئے دنیا کس رفتار سے آگے کی طرف چل رہی ہے، اور ہم اسی رفتار سے اپنے کو اگر نہیں رکھیں گے، اگر ہم منٹ یا گھنٹوں میں پھنسے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. لہٰذا آپ لوگ اپنے وقت کو قیمتی جانیے، وقت کی بڑی اہمیت ہے. آپ لوگ اپنے وقت کو سیکنڈ میں تقسیم کیجئے، کتنے سیکنڈ آپ کو کیا کرنا ہے، کس سیکنڈ میں آپ کو کیا کرنا ہے. اس 24 گھنٹے کے اندر حساب، اگر یہاں کوئی میتھمیٹیشین ہو، مجھے اس وقت اس کا حساب نہیں آئے گا کہ 24 گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، اگر کوئی کر کے مجھے بتا دے تو آپ سونے کے علاوہ جتنے بھی سیکنڈ ہیں اس کو استعمال کیجئے اور اچھی طرح استعمال کیجئے. بہرحال آج کی تقاریر سننے کے بعد 1 منٹ میں جو کچھ لوگوں کا خیال تھا اور جو جس انداز سے کہا گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑی اچھی باتیں لوگوں نے کہیں اور بڑے متنوع قسم کی خیالات لوگوں کے پاس تھے. سب سے اول نمبر پر فاطمہ اقبال تشریف لائی تھی جو کراچی یونیورسٹی سے ہیں. آتے ہی انہوں نے پہلے اپنی نظم سنائی، مجھے اتنا پیار ہے بابا. بابا سے مراد ان کی یقیناً اگر ان کے والد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بابا پیار میں، محبت میں کسی بھی بزرگ کو کہا جا سکتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیے بزرگوں کو اکثر بابا کہتے ہیں، تو کسی بھی بابا سے ان کا پیار یقیناً بہت اچھا تھا اور انہوں نے تلفظ بھی ان کا اچھا تھا. دوسرے نمبر پر حافظ صاحب آئے، حافظ حماد حسین صاحب. انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے زندگی سے سوال کیا. ان کا سوال اچھا تھا اور اس کا جواب بھی انہوں نے دیا. انہوں نے جیسا کہ انیس صاحب نے پہلے کہا تھا، لفظ خواہش کو خواہش کہا. تو بہرحال ان کے خواہش ہو یا خواہش ہو، بہرحال وہ الفاظ اپنی جگہ، لیکن ان کے سوچ اچھی تھی. تیسرے نمبر پر سدرا جاوید تھی جو کراچی یونیورسٹی سے آئی تھی. انہوں نے بیرون ملک سے آنے والوں کے بارے میں ایک دلچسپ افسانہ نما مضمون پڑھا کہ کس طرح پڑوسی اور کس طرح لوگ باہر سے آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں. لیکن انہوں نے افسوس اس بات کا، مضمون بہت اچھا تھا لیکن 1.5 منٹ لے لیا، اور یہاں پہ سارا کھیل جو ہے وہ سیکنڈ اور منٹ کا چل رہا ہے. اور بہت انیس الرحمان صاحب نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کے مارکس جو ہے وہ کٹ جائیں گے. لہٰذا مجھے افسوس ہے کہ 1.5 منٹ لینے کی وجہ سے میں ان کو اس مقابلے میں ان کی اچھی باتوں کے باوجود شامل نہیں کروں گا، کیونکہ ساری اہمیت یہاں پہ وقت کی ہے. چوتھے نمبر پر یاسر عباس صاحب تھے. انہوں نے پانی اور زندگی کا احوال بیان کیا کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے. لفظ تشنگی کو شاید انہوں نے تشنگی کہا تھا. بہرحال پیاس کہہ دیتے تو تشنگی کا مسئلہ نہ ہوتا. ایس ڈی کالج ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، آپ لوگوں نے شاید اس کا نام سنا ہوگا اور یقیناً سنا ہوگا. اس کی ایک مشہور نظم ہے، اس کا نام ہے دی اینشنٹ میرینر. پانی کے متعلق دیکھیے کیسے خوبصورت بات کہتا ہے، مجھے یاد آئی تو میں بتاتا چلوں. وہ سمندر میں کشتی میں ایک بوڑھا چلا جا رہا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، تو وہ کہتا ہے واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. اب دیکھیے اتنی عجیب بات ہے، پانی ہی پانی ہے لیکن ایک قطرہ بھی پینے کو نہیں ہے. تو آدمی ایسے وقت سے بچے کہ جب اس کی پیاس نہ بجھ سکے. بہرحال یاسر صاحب آپ نے بہت اچھا پڑھا. پھر ہیں جناب احسن صاحب کا پورا نام میں نہیں لکھ پایا. احسن کراچی یونیورسٹی سے تھے. انہوں نے اپنے خیالات تو اچھے ان کے تھے مگر تلفظ کی کچھ غلطیاں تھیں. جیسے انہوں نے لفظ قبل کہہ دیا تھا اور انہوں نے بھی وقت زیادہ لیا. اس کا مجھے افسوس ہے. ان کے اتنے اچھے خیالات ہونے کے باوجود قائد کے متعلق ان کے خیالات تھے، میرے قائد. لیکن قائد جو تھے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ وقت کا بہت خیال رکھتے تھے. اگر آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں، اسٹینلے والپورٹ کی کتاب ہے دی جناح آف پاکستان. اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس اسٹینلے والپورٹ نے جناح صاحب کے متعلق ان کے وقت کی پابندی کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے. تو جہاں وہ قائد کی بات کر رہے تھے
वहीं वो 1.5 मिनट ले रहे थे अपनी बात को बताने के लिए और आधे मिनट वो ज़्यादा ले गए। अफसोस कि ये भी इस मुकाबले से खारिज हो गए। अनम साहिबा तशरीफ़ लाई कराची यूनिवर्सिटी से। सबसे मुक़द्दस रिश्ता को जिन्होंने बड़ी चालाकी बरती कि उसके ऊपर कहा जाए जो वाकई मुक़द्दस रिश्ता है, और वो है माँ। माँ से ज़्यादा मुक़द्दस रिश्ता किसी का नहीं होता। इनके ख़यालात बहुत उम्दा थे, तलफ़ुज़ बहुत दुरुस्त हर लिहाज से, और नताइज में मैं बताऊंगा क्या है। अभी इनको रुकता हूँ मैं। फिर कोमल नासिर साहिबा तशरीफ़ लाई हमदर्द यूनिवर्सिटी से। उन्होंने हकीम सईद पर अपने ख़यालात का इजहार किया और बड़ा अच्छा किया, इसलिए कि हमदर्द यूनिवर्सिटी से अगर उनका ताल्लुक़ है तो यकीनन उस यूनिवर्सिटी के बानी न सिर्फ हम हकीम सईद उस यूनिवर्सिटी के बानी थे, बल्कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, आप सब लोग जानते हैं। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इतने बड़े आदमी के ऊपर अपना कलम उठाया, और न सिर्फ ये कि वो उनके बारे में जो ख़यालात उन्होंने बताए उस पर वो अमल भी करें कोमल साहिबा, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। फिर है जनाब फरहान साहब आए थे, ये थे इंडस स्कूल के। इन्होंने कहा मैं इंसान हूँ। नज़्म थी, अच्छी नज़्म थी। उन्होंने 32 मिनट ले लिए। शायरी का इजहार अच्छा तरीक़ा है, और कहते हैं कि साहब शायरी के अंदर दरिया को कूज़े में बंद कर देते हैं, लेकिन बसा औक़ात जैसा कि अनीस साहब ने भी कहा था कि नस्र के अंदर जो हम जितनी आसानी से अपनी बात को कह लेते हैं, उन नज़्म में शायद वो बात नहीं है। यहाँ पे मसला सिर्फ शायरी का नहीं था, बल्कि ख़यालात का भी था। लिहाजा बहरहाल उनकी नज़्म अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। फिर हारिस अमजद साहब थे। इन्होंने शुरू करते ही ये उर्दू का यहाँ मसला है और तलफ़ुज़ की बात अनीस साहब कर रहे थे, उन्होंने लफ्ज़ टाइम इस्तेमाल कर लिया वक्त की जगह। बहरहाल इसी तरह कायद को भी कायद कह गए। वो तलफ़ुज़ का पहले ही कहा गया था कि बहुत ख्याल रखना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन तमाम बातों का ख्याल रखें। ख़यालात अच्छे थे, अदायगी भी अच्छी थी, कुछ वक्त ज़्यादा ले लिया इन्होंने। मोहम्मद काशिफ कराची यूनिवर्सिटी से आए। उन्होंने भी पहले मिनट कहा, फिर मिनट कहा, और अबलाग को अबलागा कहा। तो ये ज़रा सा थोड़ा सा गरां गुज़रता है, और ख़यालात जो है कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अगर तलफ़ुज़ गलत हो और आप उसको गलत कह के फिर सही कहें और फिर गलत कहें तो ज़रा भारी चीज़ हो जाती है। मुझे अफसोस है कि इतने अच्छे ख़यालात, लेकिन चंद गलतियों की वजह से बात कुछ बनी नहीं। 11वें नंबर पे रबाब रज़ा साहिबा थी। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन बहुत से लोग नाम पैदा करने के लिए आप बदनामी का सहारा क्यों लें। अंग्रेज़ी में फेमस और नोटोरियस 2 लफ्ज़ हैं। नोटोरियस बाज़ औक़ात फेमस से ज़्यादा फेमस होता है। देखा ना आपने, कोई डाकू ज़्यादा मशहूर हो जाता है बनिस्बत उसके कि जिसने डाकू को पकड़ा हो। लेकिन बहरहाल बदनामी कर छोड़िए, अच्छे नाम पैदा कीजिए, अच्छे काम कीजिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ 40 सेकंड लिए। लालू खेत के बारे में ये बात कर रही थी, तो लालू खेत के जैसे कि अनीस साहब ने कहा, और बहुत से इलाके ऐसे हैं कराची में जिसके बारे में बात की जा सकती है। सोच अच्छी थी, मौजू अच्छा था, लेकिन काश थोड़ा सा वक्त और लिया होता इन्होंने। मोहम्मद उस्मान साहब नेशनल कॉलेज से तशरीफ़ लाए। फ़लसफ़े तालीम के ऊपर उन्होंने बात की, मजमून अच्छा था, फ़िक्र भी उनकी अच्छी थी। तीसरे नंबर पर शुजात अली साहब थे। वो नाकाबिले फ़रामोश वाक़या बयान कर रहे थे, लेकिन इतनी आहिस्तगी से बयान कर रहे थे और इतने सुस्त रफ्तारी से चल रहे थे कि ये लग रहा था कि वो नाकाबिले फ़रामोश वाक़या वाकई वो फरामोश कर चुके हैं और अब वो याद कर करके हमें सुना रहे हैं। सैयद रिजवान साहब सिराजुद्दौला कॉलेज से, शहर कराची पर इन्होंने नज़्म पढ़ी। नज़्म था इसके दरमियान इनको थोड़ी सी खांसी भी आ गई। तो ये बहरहाल ये कुदरती अमल है, खांसी आ जाती है, छींक आ जाती है, लेकिन एक अच्छे मुकर्रर आप जो लोग चूँकि तालिब इल्म है, लिहाजा इन बातों का ख्याल रखिए और अपने ऊपर काबू रखिए। कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ ना होने पाए। रेडियो के ऊपर तो ये बड़ी मायूब चीज़ हो जाती है और उसको दोबारा रीटेक करना पड़ता है। तो बहरहाल ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा, बहरहाल कुदरती अमल है, लेकिन आइंदा जब भी आप आएँ पानी पी लें, गला साफ़ रखें, कोशिश करें कि इस किस्म की अगर कोई चीज़ है तो उसको काबू पाया जा सकता है। बहरहाल उनके ख्यालात अच्छे थे। फिर फरवा हैदर साहबा, अगर फरवा मैं गलत नाम तो नहीं ले रहा हूँ, यही नाम है, फरवा हैदर साहबा तशरीफ़ लाएँ।
ان کے نظم تھی ظالم دنیا، بہت اچھا انداز تھا، لیکن یہ بھی 25 سیکنڈ میں ہی چلی گئی. تو حالانکہ 5 سیکنڈ کا فرق تھا، نہیں سوری 60 سیکنڈ، ہاں کافی فرق تھا، تو 25 سیکنڈ میں ہی تشریف لے گئی. تھوڑا سا اور اگر یہ اپنے خیالات کو ذرا اور گہرائی میں جاتی، تھوڑا سا اور لکھ لاتی تو بہت اچھا تھا. آئندہ کوشش کیجیے. اور اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے لکھا تھا اس کو آپ پڑھیے اب سامنے گھڑی رکھ کر، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی کمی و بیشی ہے. یہ چیز کر لینا چاہیے. سمیرہ لطیف صاحبہ، حسین صبح، ایک کچرا اٹھانے والے کے بچے بارے میں بہت اچھے خیالات تھے، بہت اچھی بات تھی، اچھا لگا. حبیب فیروزی کراچی سے تھے، اے خدا میرے پیارے خدا، بہت خوبصورت نظم تھی، بہت متبرک دعا تھی. اے کاش کہ ان کی یہ دعا قبول ہو جائے. ان کی اس دعا قبول ہونے سے نہ صرف انہیں فائدہ پہنچے گا بلکہ ہم سب کو اور پوری قوم کو فائدہ پہنچے گا. اس قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے انسان کو کرتے رہنا چاہیے. بہت اچھی دعا تھی. اس کے بعد SMS اور پیکج کا مسئلہ آ گیا. وہ آج کل ہر ایک کے جیب میں ہوگا اور ابھی پیسے آ رہے ہوں گے. چونکہ آپ لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اس لیے آپ لوگوں نے سائلنٹ کیا ہوا ہے. بڑی بے چینی ہوگی کہ کس کا میسج آیا، باہر نکلتے ہی سب سے پہلے دیکھیں. اچھی چیز ہے، بڑا اس کا فائدہ ہے. آپ کے جیب میں جو موبائل ہے بہت کام اس سے ہو جاتے ہیں، لیکن خدا را اس کو مس یوز نہ کیجیے. اس کا استعمال صحیح معنوں میں جب ضرورت ہو اس وقت کیجیے، بلا وقت ہر وقت ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا تبادلہ اور اس پہ پیسے ضائع کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن ماڈرن یہ ایک ایجاد ہے، اس سے آپ بچ بھی نہیں سکتے. ضرور کیجیے لیکن فضول SMS سے بچیے. اس کے بعد ہے شمائلہ فیاض، ماں کوئی تجھ جیسا کہاں، ماں کی محبت پہ ایک اچھا مضمون. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ایک نظم ماں کے اوپر ہم نے سنی تھی، مقدس ماں انم، اور انیس الرحمان صاحب نے میری توجہ بھی اس طرف دلائی تھی کہ میں ان دونوں کا واقعی، ماں کا جب لفظ آ جاتا ہے تو محبت امٹ کے آ جاتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ ان کو کچھ اچھا دیا جائے. لیکن بہرحال ان دونوں میں مقابلہ میرے نزدیک ہو گیا اور انیس صاحب کے کہنے پر اور زیادہ ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انم صاحبہ جو تھی اس سلسلے میں زیادہ خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں سے اتنی ہی محبت شمائلہ کو بھی ہے، لیکن محبت کا اظہار، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی محبت میں کوئی کمی ہے، لیکن محبت کا اظہار یہاں پہ جس انداز سے انم نے کیا وہ مجھے اچھا لگا. ہو سکتا ہے شمائلہ اس سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتی ہو. بہرحال اویس تابانی یا اویس تقوی صاحب تشریف لائے اور ایک شہر کی کہانی، کراچی. انداز بیان بہت اچھا تھا، خیالات بہت اچھے تھے، مگر پھر وہی بات ہوئی کہ بہت کچھ اس کے اوپر کہا جا سکتا ہے. جتنا بڑا شہر ہے اتنے ہی زیادہ اس پہ کہا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 کروڑ کی آبادی کا ذکر صرف 60 سیکنڈ میں کرنا واقعی مشکل ہے. لیکن بہرحال ان کی کوشش تھی اور اپنے شہر کو انہوں نے اچھا گردانا اور اس پہ اچھے خیالات کا اظہار کیا. یہ تو تقریباً 20 لوگ تھے جن کے بارے میں نے فرداً میرے جو خیالات تھے اس کا اظہار کیا. اب مسئلہ سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ مشکل جو درپیش ہے وہ ہے اول انعام کے فیصلے کا. کیا انیس صاحب میں اس میں صرف اول انعام کا اعلان کروں یا اول 2 میں سوئم سے آغاز کیجیے. اچھا، سوئم سے آغاز کروں، یہ آپ نے اچھا کہا. تو سوئم کے لیے میں نے، دیکھیے پھر وہی بات آ جاتی ہے، پہلے میں اول سے انعام شروع کر دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انم جو ماں کی محبت ہے ان کو میں دوسرے نمبر پر اے خدا میرے پیارے خدا، یہ جو دعا تھی متبرک دعا، بہت پیاری دعا. تیسرے نمبر کا بڑا مسئلہ درپیش ہے، بڑی مشکل میں ہوں کہ کیا کروں. اگر اس سلسلے میں انیس صاحب سے کہوں، لیکن انیس صاحب کہیں گے بھائی جج تو تم تھے، فیصلہ تو مجھے کرنا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں خیالات کے حساب سے سمیرہ لطیف جو ہیں، جنہوں نے ایک صبح کا ذکر کیا اور کچرا اٹھانے والے لڑکے کا ذکر کیا، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک حسین صبح کو بجائے اس کے کہ وہ ذکر کریں کہ صاحب سورج نکل رہا تھا، باغ میں چڑیاں چہچہا رہی تھیں اور یہ ہو رہا تھا، وہ ان کی نظر ایک ایسے بچے پر پڑی جو ہمارے معاشرے میں ہے. ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں، آپ سب طالب علم ہیں، وہ بچہ کچرا کیوں اٹھا رہا ہے، وہ کسی اسکول میں کیوں نہیں گیا،
وہ کیا حالات ہے جس کی وجہ پر یہ ہو رہا ہے. کیا ہم اس کے قصوروار ہیں؟ کیا معاشرہ اس کا قصوروار ہے؟ کیا حکومت اس کا قصوروار ہے؟ کیا ہے؟ کیوں وہ کچرا اٹھا رہا ہے؟ تو صرف اس چیز کو سوچ کر میں نے انہیں تیسرے نمبر کا حقدار کہا. ہو سکتا ہے میرے فیصلے میں آپ لوگوں کو اعتراض ہو اور یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے 20 لوگوں میں اول دوم اور سوم کا فیصلہ کرنا. بہرحال اپنے طور پر میں کسی کو پہلے سے نہیں جانتا تھا. اپنے طور پر میں نے کوشش کی, جو میرے خیالات تھے اس کے تحت میں نے اعلان کیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی. اور صرف جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن اچھے خوبصورت خیالات کا آپ لوگوں نے اظہار کیا, خدا را اس پہ عمل بھی کیجیے گا. صرف پڑھنے کی حد تک, صرف انعام کے لینے کی حد تک, صرف ریڈیو میں حصہ لینے کی حد تک نہیں, بلکہ اپنے عملی زندگی میں اس کو شامل کیجیے. ماں کی محبت کو, اپنے ملک کے بارے میں, اپنے شہر کے بارے میں, جو کچھ بھی ہے, فلسفہ تعلیم کے بارے میں, جیسا کہ انہوں نے محمد عثمان صاحب نے کہا تھا, آپ لوگ غور کیجیے اور اس پہ عمل کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی صاحب. بڑے گراں قدر خیالات کا اظہار آپ نے کیا تمام تحریروں کے بارے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا کہنا تھا اگر وہ اثر انداز نہ ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یقیناً جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے بارے میں زیادہ بہتر فیصلہ یقیناً آپ ہی کر سکتے تھے اور آپ نے کیا ہے. تو میں جو 3 طلباء و طالبات آج اول دوم اور سوم قرار دیے گئے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. پہلے نمبر پر انم قاضی, اور دوسرے نمبر پر ہیں حبیب فیروزی, اور تیسرے نمبر پر سمیرہ عبداللطیف. آپ تینوں نے آج کا یہ مقابلہ جیتا ہے, لیکن ہارے وہ بھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے آج اس مقابلے میں شرکت کی. انہوں نے بھی اپنی سی کوشش کی, اور میں اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ خیالات آپ تمام کے بہت اچھے تھے, بہت پازیٹیو تھے. اور صرف بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کے پروگرامز میں اگر شرکت کرتے رہیں گے تو اس میں بہتری آتی رہے گی, اور آپ کو خود بھی اس سے فائدہ ہوگا, اور آپ نہ صرف لکھنا سیکھیں گے بلکہ کم وقت میں اور مختصر وقت میں جب آپ اپنی بات مکمل کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا مستقبل میں. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام, لیکن اختتام سے پہلے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی صاحب سے کہ یہ جو کتابیں ہمدرد فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم تک موصول ہوئی ہیں, یہ آج کے جو 3 طلباء و طالبات جیتے ہیں ان کے درمیان تقسیم کریں, اور جو ان کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز ہے جو چیک کی شکل میں ہے وہ یقیناً ان لوگوں کو ملے گا. لیکن پہلے کتابیں, پہلے جو تھرڈ پرائز ہے وہ سمیرہ عبداللطیف, 2 کتابیں آپ کی نظر ہوں گی. سیکنڈ پرائز حاصل کیا ہے حبیب فیروزی, آپ کا تعلق جامعہ کراچی سے, اور فرسٹ پرائز انم قاضی. آپ تمام کی آمد کا بہت شکریہ. انیس الرحمان, پروڈیوسر سیما رضا, اور ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین کے ساتھ آپ سننے والوں کو خدا حافظ. پروگرام صرف 60 سیکنڈ سے